قرآن یہ کر رہا تھا کہ حضرت فرماتے ہیں کہ 10 ہاتھ اگر ہو جائیں تو پاؤں کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے. جی پاؤں کی ضرورت تو رہتی ہے. یہ 10 ہاتھ ہو جائے تو پاؤں کے بغیر چل لے گا, پھر وہ انسان تو نہیں لگے گا, کچھ اور لگے گا. 100 پاؤں ہو جائیں ہاتھ کی ضرورت ختم ہو جائے گی. 20 آنکھیں ہو جائیں تو کیا وہ منہ کا کام کر سکتی ہیں؟ جی 50 کان ہو جائیں یہ آنکھ کا کام کر سکتی نہیں کر سکتی. تو پتہ چلا کہ جسم کے ہر عضو کی اپنی اہمیت ہے, اور اگر ایک عضو بھی نہ ہو تو وہ جسم کیا کہلاتا ہے؟ معذور کہلاتا ہے. آنکھ نہ ہو تو کان نہ ہو تو نابینا, آنکھ نہ ہو تو نابینا, کان نہ ہو تو بہرا, زبان نہ ہو تو گونگا, ہاتھ نہ ہو تو ٹنڈا, پاؤں نہ ہو تو لنگڑا. ہم الحمدللہ اندھے بہرے کانے مسلمان نہیں ہیں, ہم کامل مسلمان ہیں. ہمیں مناظرین اسلام کی بھی ضرورت ہے کہ کبھی کبھی وجادلہم باللتی ہی احسن پر عمل کرنا پڑ جاتا ہے. ہمیں مبلغین شیریں بیان کی بھی ضرورت ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ کی بھی ضرورت موجود رہتی ہے. ہمیں دعوت و تبلیغ کے قافلوں کی بھی ضرورت ہے کہ اس امت کو اس دنیا میں آنے کی اپنی یاد دہانی کا مقصد, اپنے آنے کے مقصد کی یاد دہانی رہے. ہمیں قال اللہ وقال الرسول کے نعروں کی بھی ضرورت ہے کہ یہ صحابہ صفہ کے چبوترے کی وراثت کے بغیر کوئی چیز باقی نہیں رہتی. ہمیں سیاست مدنیہ کی بھی ضرورت ہے کہ سیکولرزم کو, سوشلزم کو سینہ دینا بھی ضروری ہے. ہمیں منکرین ختم نبوت کے تعاقب کی بھی ضرورت ہے. ہمیں ناموس صحابہ کی جنگ لڑنے والوں کی بھی ضرورت ہے, اور ہمیں دشمنان اسلام کو سینہ دینے والے مجاہدین اسلام کی بھی ضرورت ہے. ساری دنیا مبلغ بن جائے گی تو جہاد کون کرے گا؟ سارے مجاہد بن جائیں گے تو یہ تفقہوا فی الدین پر عمل کون کرے گا؟ یہ میرے نبی کے دین کے شعبے ہیں. ان میں سے کسی ایک کا انکار تو دور کی بات ہے, تنقیص بھی جرم ہے. سب کو محبت کی نگاہ سے دیکھو گے انشاءاللہ, سب کے ساتھ وقت کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ سب کے ساتھ تعاون کرو گے انشاءاللہ. جی کرو گے انشاءاللہ. اب میں اگلی بات کی طرف آتا ہوں. ایک ہے منکرین ختم نبوت کا جواب, اور ایک ہے منکرین ختم نبوت کا علاج. ایک اس پر میں نے بات کرنے والا. دوسرا, ہر نبی کی نبوت کا ایک مقصد ہوا کرتا ہے, اور وہ اس نبوت کے اس مقصد کو لے کر اپنی نبوت کا پرچار کرتا ہے. مرزا کی جھوٹی نبوت کے دعوے کا بھی ایک مقصد تھا, اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سچی نبوت ملی وہ بھی اللہ نے ایک مقصد دے کر دنیا میں بھیجا, ایک اسپرش کرنا ہے. اور آخری بات, اپنے جد امجد کے قول کو لے کر آپ سے کر اجازت چاہوں گا. اتنا وقت ہے آپ کے پاس. پہلی بات, منکرین ختم نبوت کا جواب یہ حضرت حسان کی سنت ہے اور صحابہ کی سنت ہے کہ منکرین ختم نبوت کو جواب دیا جائے. عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت اسی سنت پر عمل کر رہا ہے, اور علی الرأس والعین ہم انشاءاللہ اس سنت حسان کو زندہ کرتے رہیں گے تاکہ دنیا یہ نہ کہے کہ علماء حق کی کوکھ بانجھ ہو گئی ہے.
یہ علمی جواب نہیں دے سکتے، یہ دلائل کے میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دلائل کے انداز میں، تبلیغ کے انداز میں، مناظرے کے انداز میں، لٹریچر کی نشر و اشاعت، یہ منکرین ختم نبوت کو جواب ہے، اور یہ جواب دینا میرے صحابی رسول حضرت حسان کی سنت ہے، اور انشاءاللہ ہم اس سنت میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے شریک کار نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ ان کے وجود کا حصہ ہے، اور یہ جواب دیتے رہیں گے۔ اور اس سنت پر میرے جد امجد نے بھاولپور کی عدالت میں بڑی خوبی کے ساتھ عمل کیا ہے، اور ساتھ دنیا کو بتایا ہے کہ اگر ہم منکرین ختم نبوت کو جواب بھی نہ دے سکے تو ہم سے وہ کتا افضل ہے جو مالک کی روٹی کھاتا ہے اور مالک کی جان و مال و گھر کا تحفظ کرتا ہے۔ تو یہ جواب دینا میری نسبی ذمہ داری بھی ہے اور میری حسبی ذمہ داری بھی ہے، اور انشاءاللہ ہم اس جواب دینے میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کو کبھی شکوے کا موقع نہیں دیں گے، اور ہر عمل ان کے ساتھ ہے، ان کے مبلغین کی دعوت، ان کی نشر و اشاعت کا لٹریچر، اس میں تعاون صرف ثواب نہیں ہے، ایمان کا تقاضا، اور ایک ہے منکرین ختم نبوت کا علاج۔ اگر ان کی خرمستیاں جواب سے نہ رکی، اگر ان کی شرارتیں جواب سے نہ رکی، اور علماء حق کے وہ دلائل جو منبر و محراب سے لے کر اسمبلی تک حق کو واضح کر چکے ہیں، ان دلائل کے باوجود حکومت نے ان کی سرگرمیوں پر رکاوٹ نہ ڈالی اور انہیں قانون کا پابند نہ کیا، تو پھر ہم علاج پر مجبور ہوں گے۔ جواب والا جواب دیتا ہے، یہ شعبہ زندہ رہے گا، علاج کے لیے ہم انشاءاللہ کسی کو تکلیف نہیں دیں گے۔ اس امت کی ماؤں کی کوکھ ابھی بانج نہیں ہوئی، محمد ابن مسلمہ کے وارث ابھی دنیا میں موجود ہے، ہاں ابھی تک حبیب ابن زید کی سنت زندہ کرنے والے موجود ہیں، اور ہم نے دنیا کے افغانستان کے اندر ان کے آقاؤں کو شکست دے کر بتا دیا ہے کہ ہمیں علاج پر مجبور نہ کرو۔ علاج کیا ہے؟ جواب سنت حسان ہے تو علاج سنت صدیق ہے، علاج سنت صدیق ہے۔ میری اور مفتی صاحب کی بات میں کوئی تعارض نہیں ہے، انہوں نے نظام کی بات کی ہے، میں اس نظام کے لیے جہاد کی بات کروں۔ وہ نظام مبلغین کی، داعیان کی دعوت کے نتیجے میں نافذ ہو جائے سڑکوں پر، یہ ہے گولی کھلانا۔ وہ نظام اگر بذریعہ سیاست نافذ ہو جائے سڑکوں پر، وہ نظام تصوف و تزکیے کی محنت کے ذریعے نافذ ہو جائے سڑکوں پر، لیکن اگر یہاں سے نہیں ہوا تو جہاد فی سبیل اللہ کا رستہ موجود ہے، اور ہم ترتیب نبوی پر چلنے والے اپنے اکابر کی ترتیب سے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ۔ ہم بے ادب لوگ نہیں ہیں، جو بے ادب لوگ ہیں ان کا تعاقب مارنا کرتے رہتے، اللہ نے ادب ہم میں کوٹ کوٹ کر بھرا، ہم اپنے اکابرین کی ترتیب سے نہیں ہٹیں گے، لیکن اگر میرے داعیان کی دعوت کو نظر انداز کیا گیا، میڈیا نے جانبداری برتی اور سیاستدان مصلحت کا شکار ہوئے اور حکومتوں نے اپنی حکومتوں کے تحفظ
کے جواب کی تاب نہیں لا سکے، تم علاج برداشت کر سکو؟ تم میں یہ دم ہے؟ تمہیں میرے بزرگوں کے جواب نے لندن پہنچایا ہے، اگر ہم علاج پر آ گئے زمین بھی تمہیں پناہ نہیں دے گی۔ اس لیے بدمعاشی ترک کر دو، چینلوں پر بیٹھ کر اپنے ہمراہوں کو ڈالر دے کر اپنی مظلومیت کا رونا بند کر دو۔ تم سے بڑا ظالم اس کائنات میں کوئی نہیں کہ تم نے میرے آقا کے اوپر ظلم کیا ہے۔ اور ہم صحابہ کے غلام اتنے بے وقوف نہیں ہیں، ابھی اتنے بے حس بھی نہیں ہیں کہ ہم آقا پر ظلم کرنے والوں کو معاف کر دیں۔ ہمارے اکابرین کے جواب نے تمہیں جناب نگر چھوڑنے پر مجبور کیا ہے، اگر ہم علاج پر آ گئے رب کعبہ کی قسم اپنے اس رب پر بھروسہ کر کے کہتا ہوں تم دنیا چھوڑنے پر مجبور ہو جاؤ۔ اس لیے جواب پر اکتفا کر لو، جواب سنت حسان ہے، علاج سنت صدیق ہے۔ اگر جواب سے کام نہیں چلا پھر علاج ہوگا، اور میرے صدیق اکبر نے پہلے دجال کے خلاف جہاد کر کے بتایا کہ پہلے دجال کا علاج جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور نبی کی احادیث بتاتی ہیں آخری دجال کا علاج بھی تلوار سے ہوگا۔ یہ پہلے اور آخری کا علاج بتا رہا ہے کہ درمیان والے بھی اگر جواب سے نہ مانے تو علاج کیا ہوگا؟ کس سے ہوگا؟ جہاد سے ہوگا۔ اگر یہ جواب سے باز نہ آئے تو جہاد کے لیے تیار ہو کچھ؟ مجھے وہ لوگ نہیں چاہیے جو اس آزاد ماحول میں کہے قادیانیوں پہ لعنت بے شمار۔ وہ جوان ہاتھ کھڑا کرے جو کہتے ہیں کہ چاہے ہمارے سینے پر مفادات کی بندوق ہو، چاہے ہمارے سینے پر کسی جابر کی بندوق ہو، چاہے ہمارے سینے پر کسی قادیانی نواز کی بندوق ہو، ہم اسے کہیں گے یہ بندوق ہٹا لے، تیری میری جنگ نہیں، جنگ محمد رسول اللہ کی ختم نبوت کی ہے۔ لیکن اگر وہ بندوق نہیں ہٹاتا تو مجھے وہ جوان چاہیے جو اعلان کرے کہ ہم دیوانے ہیں، محمد کے دیوانے ہیں، اور امین گیلانی کی طرح جو بندوق سینے پر رکھ کر کہیں ختم نبوت زندہ باد، مرزائیت و قادیانیت و شریعت مرزائیت مرد باد۔ ایسا جوان کون ہے؟ ایسا جوان کون ہے؟ وہ ہاتھ کھڑا ہے۔ میڈیا والا دیکھو میں نے ہاتھ کھڑے کرائے تھے، قادری صاحب میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ قوم رسول اللہ کے معاملے میں کوئی کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کرے گی۔ تم کن کو خوش کرنا چاہ رہے ہو نیم پادری؟ یہ کہہ کر کہ میں آئین سے کسی کو کافر کہنے کا قانون ختم کراؤں گا، یہ کیا اشارے دے رہا ہے؟ مرد کا بچہ ہے تو مبہم بات نہ کر، کھول کر کہہ کہ تجھے قادیانیوں اور قادیانی نمازوں نے ٹاؤٹ بنا کر بھیجا ہے کہ ختم نبوت کا قانون ختم کر لو۔ اللہ کی قسم کوئی صوفیت کی شکل میں آئے، کوئی ظالم کی شکل میں آئے، کوئی ڈکٹیٹر کی شکل میں آئے، کوئی انقلاب کی شکل میں آئے، ہم ختم نبوت کا قانون ختم نہیں کرنے۔ وہ جوان دونوں ہاتھ کھڑا کرے جو کہتے ہیں سینے پر بندوق رکھ کر بھی کوئی ہمارے پوچھے گا تو ہم کہیں گے ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت، ختم نبوت۔ بولا نواز سے کہ سرگودا شہر گونجے ختم نبوت، عیسائیت پر لانا، جانیت پر لانا، ختم نبوت پر لانا۔ آج تو تم مجموع میں کہہ رہے ہو، کوئی کال کوٹری میں کوڑا برسا کر کہے تب بھی کہو گے نہیں انشاءاللہ۔ ہم اللہ سے عافیت مانگتے ہیں، لیکن عافیت کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی ہم سے محبت رسول چھین لے گا۔ ہم انشاءاللہ ایک لکیر کھینچ چکے ہیں، سب کچھ برداشت ہے۔ تو نے جھوٹے خواب سنائے، برداشت ہے۔ تو نے ڈرامے بازیاں کی، برداشت ہے۔ نواز شریف صاحب اپنے اس پالتو کو سمجھاؤ، تمہیں نے پالا تھا، تمہیں نے اپنے کندھوں پہ چڑھا کر اس کو عمرے کرائے تھے۔
میرے کسی اکابر کو نہیں کرائے، اور اللہ نہ کروائے تمہارا محتاج ہمارے اکابر۔ تم نے اس کو اپنے کندھوں پہ چڑھا کر عمرے کرائے تھے، تم نے اس کے خطابت کے ڈنکے بجوائے تھے، اپنے اس پالتو کو سنبھالو۔ ہم ایک لکیر کھینچ چکے ہیں، ہر چیز برداشت ہے، ہماری ذات پر کیچڑ نہیں، تم گراؤنڈ پر ساؤ تب بھی برداشت، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فدا ابی و امی و روحی و اولادی و مالی و انسی، میرا سب کچھ میرے آقا کے قدموں کی مٹی پر نثار، میرے آقا کی ذات پر ہمیں ذرہ بھی برداشت نہیں ہے۔ ہے برداشت کسی کو؟ جی ہے برداشت کسی کو؟ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر دے، اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں۔ تو علاج کی اگر ضرورت پڑے تو علاج کریں گے انشاءاللہ، جی علاج کریں گے نا انشاءاللہ۔ ہم نے ان کے آقاؤں کا علاج کیا یا نہیں کیا؟ اوباما کہہ رہے ہیں نا کہ 2014 میں جا رہے ہیں، تو نہ جاؤ۔ تمہیں کس نے کہا جاؤ؟ تمہیں کس نے کہا؟ ہمارا ذوق جہاد زندہ ہے، ہمارا شوق شہادت بھی زندہ ہے، ہمارا ذوق جہاد بھی زندہ ہے، ہمارا شوق شہادت بھی زندہ ہے۔ اور میں صاف عرض کر دینا چاہتا ہوں، ہم نے تمہاری محنت کیے جاؤ۔ 2001 میں کیا کہتے تھے؟ نو کمپرومائز، نو ٹیبل ٹاک، دس از کروسیڈ۔ اور تمہارا آقا نہیں بچا، تم بچو۔ بولو، ان کا آقا نہیں بچا، یہ بچیں گے ہم سے؟ ان کا آقا بھاگ رہا ہے، اس لیے جواب پر اکتفا کر لو۔ اگر علاج شروع ہوا تو جواب نے تمہیں لندن تک پہنچایا ہے، اگر علاج شروع ہوا تو زمین بھی تم کو پناہ۔ اور میں کسی خوف کا شکار ہو کر نہیں گیا۔ لکھنے والے لکھیں، میں رسول اللہ کے کھاتے میں لگ جانا اپنے لیے دنیا و آخرت کی سب سے بڑی سعادت سمجھتا ہوں۔ ہم اپنے لیے صبح شام کی ہماری دعا ہے، اللہم احیینی شہیداً وامیتنی شہیداً۔ ہم عثمان غنی کے ماننے والے اپنے رب سے صبح شام مانگتے ہیں شہادت کی زندگی، شہادت کی موت۔ اور میرا رب ہمیں کبھی معلوم بھی نہیں کرتا۔ اسی ختم نبوت میں اللہ نے لدھیانوی کو شہادت کی زندگی دی، شہادت کی موت دی۔ اسی ختم نبوت میں اللہ نے جلال پوری کو شہادت کی زندگی دی، شہادت کی موت دی۔ اسی ختم نبوت میں میرے اللہ نے مفتی جمیل خان کو شہادت کی زندگی دی، شہادت کی موت دی۔ اور اللہ نے تمہیں قادیانی اور قادیانی نوازوں بدبختی کی زندگی دی اور کتے کی موت مارے گا۔ ہم تو موت سے خوفزدہ ہیں۔ لکھنے والوں لکھو، اس کائنات میں ہم سے بڑا اعتدال پسند کوئی نہیں، ہم سے بڑا وسعت ظرفی رکھنے والا کوئی نہیں، لیکن رسول اللہ کی ذات کے معاملے میں ہم سے بڑا انتہا پسند بھی کوئی نہیں۔ تم میں سے کون کون کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کی ذات کے بارے میں انتہا پسند ہے؟ اور یہ میری خطابت نہیں، یہ میرا عقیدہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے جان و مال، آل اولاد، ماں باپ اور کل دنیا سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ ہے عقیدہ یا نہیں؟ رسول اللہ کی ذات کے بارے میں انتہا پسند ہونا یہ عقیدہ ہے یا نہیں؟ اور ہم الحمدللہ ہیں۔ تو انشاءاللہ اگر علاج کی ضرورت پڑی تو علاج میں ساتھ دیں گے اور یہ فی الوقت جو ان کے آقاؤں کا علاج کر رہے ہیں ان مجاہدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے اپنی دعاؤں میں یاد انشاءاللہ۔ آپ کی دعاؤں کے صدقے دشمن پسپا ہو رہا ہے، اسلام غالب ہو رہا ہے۔ میں اس ختم نبوت کے سٹیج کی تقدس کی وجہ سے ادھر زیادہ بات نہیں کرتا، ورنہ ختم نبوت اور جہاد ہم مانا اور ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ مفتی صاحب تو بڑے آدمی شلوار قمیض پہنا دی تھی، میں ذرا چھوٹا آدمی اس طرح کی بات، یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ اب آگے اگلی بات پر، ہر نبی کی نبوت کا ایک مقصد ہوا کرتا ہے۔ مرزا قادیانی کو، اور ہاں جو نبوت دیتا ہے وہ مقصد بھی ساتھ دیتا ہے۔ مرزا مرعون کو نبوت
اللہ نے دی تھی انگریز مجھے بولے انگریز نے نبوت دی. تو انگریز نے جو نبوت دی اس کا مقصد بھی دیا. تو مرزے کی نبوت کا مقصد تھا اس امت سے ذوق جہاد ختم کرنا اور اس امت سے شوق شہادت ختم کرنا. میں نہیں کہتا, اکابرین ختم نبوت سے پوچھے, ان کو مرزے کو نبوت دینے کا مقصد یہ تھا کہ اس امت سے ذوق جہاد ختم ہو جائے, اس امت سے شوق شہادت ختم ہو جائے. چنانچہ اس نے اپنی نبوت کے مقصد کو 2 جملوں میں سمیٹتے ہوئے کہا, چھوڑ دو دوستو اب دین, چھوڑ دو دوستو اب قتال کا خیال دین میں حرام ہے, اب جنگ و قتال یہ اس نے اپنی نبوت, چھوڑ دو دوستو اب جہاد کا خیال دین میں حرام ہے, جنگ و قتال یہ اس کی نبوت کا مقصد تھا جو اس کو نبوت دینے والے انگریزوں نے دیا تھا کہ تم نے اس مقصد کو دنیا میں لانا ہے, امت مسلمہ سے ذوق جہاد چھیننا ہے, امت مسلمہ سے شوق شہادت چھیننا ہے, اس امت کو ذوق جہاد سے اور شوق شہادت سے محروم کرنا ہے. اس مقصد کو لے کر مرزے نے کتابیں لکھی, دعوت دی, مرزے نے طرح طرح کی اصطلاحات کری. یہ وہ پہلا ملعون ہے جس نے سب سے پہلے علمی اصطلاحات کو جہاد کے عقیدے کے خلاف استعمال کیا. اس سے پہلے کسی نے بھی علمی اصطلاحات کو جہاد کے خلاف استعمال نہیں کیا. یہ وہ پہلا ملعون ہے جس نے اپنے آقاؤں کو, نبوت دینے والوں کو مقصد پورا کرنے کے لیے علمی اصطلاحات کا استعمال جہاد کے خلاف کیا. یہ مرزے کی نبوت کا مقصد تھا کیا؟ ذوق جہاد اور شوق شہادت کا خاتمہ. اور میرے اللہ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت دی اس کا مقصد سن لیجئے. اللہ تعالیٰ قرآن میں 3 مقام پر فرماتے ہیں, هو الذی ارسل رسولہ, اللہ وہ ذات ہے جس نے رسول کو بھیجا, بالہدی و دین الحق, بالہدی و دین الحق. میں اس کی تشریح میں نہیں جاتا, یہ کبھی متکلم اسلام سے یہ بالہدی اور دین الحق کی تشریح سمجھ لیجئے گا. بالہدی و دین الحق, ہدایت اور سچے نظام زندگی کے ساتھ بھیجا. کیوں بھیجا؟ قرآن کیوں آیا, ہدایت کیوں آئی, سچا دین کیوں آیا, نظام زندگی کیوں آیا؟ اللہ فرماتے ہیں میرا محمد, میرے محمد پر آنے والا قرآن یعنی قرآن کا نزول اور محمد کی بعثت یہ اس لیے ہوئی ہے کہ لیظہرہ علی الدین کلہ, لیظہرہ علی الدین کلہ, تاکہ دنیا کے تمام باطل ادیان پر اللہ کا دین غالب کر دیا جائے. اور یہ غلبہ کیسے ہوگا؟ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں ایک نظری غلبہ ہے. وہ علماء بیٹھے, وہ جس دن اقرأ بسم ربک الذی خلق کی آیت نازل ہوئی اس دن نظری غلبہ مسلمانوں کو حاصل ہوا. آج تک کوئی مسلمانوں کے نظریے کو مغلوب نہیں کر سکا. اور ایک زمینی غلبہ ہے, وہ اللہ وقتاً فوقتاً امت کے درجات بلند کرنے کے لیے کبھی غلبہ دے گا, کبھی دے کر آزمائے گا, کبھی لے کر آزمائے گا, اور بالآخر قرب قیامت میں اللہ اس پورے قرآن پر لیظہرہ علی الدین کلہ, آخری دجال کے خاتمے کے بعد دنیا یہ منظر دیکھے گی کہ اس زمین پر نظری غلبے کے ساتھ زمینی غلبہ بھی ہوا ہے. اس زمینی غلبے کا ایک راستہ قرآن مجید بتاتا ہے کہ قاتلوہم حتی لا فتنہ ویکون الدین للہ. میں نہیں کہتا, ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہاں فرماتے ہیں کہ فتنے سے مراد کفر کی طاقت ہے. اس کفر کی طاقت کو توڑ دو, نہ یونس کون شاہی رہے گا, نہ قادیانی رہے گا, نہ کوئی اور باطل گروہ رہے گا. اور آج میں اس تہجد کے وقت, فجر کے وقت, صبح صادق کے وقت اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے جس دن مجاہدین خراسان نے نیٹو امریکہ کو مکمل شکست دی, یہ چوہے اپنے بلوں میں گھستے نظر آئے گے. یہ چوہے اپنے بلوں میں گھستے نظر آئیں گے. ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ یہاں فتنے سے مراد کفر کی طاقت ہے. لڑتے رہو اس وقت تک جب کہ کفر کی طاقت ٹوٹ جائے.
ملک کے پاکستان کے دفاع کرنے والے ہیں۔ جی ہاں، میں آج ختم نبوت کی کانفرنس میں ببانگ بہر کہتا ہوں کہ اس سرزمین اسلام کا دفاع جہاد سے ہوگا اور اس ملک کی بقا وہ اسلامی نظام ہے۔ تو ان دونوں کے لیے کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ نظری غلبے کے لیے اہل سنت والجماعت، مناظرین اسلام، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، مدارس دینیہ، دعوت و تبلیغ، خانقاہی تزکیے کی محنت، ان سب کا ساتھ دو گے نظری غلبے کے لیے اور زمینی غلبے کے لیے مجاہدین اسلام کے شانہ بشانہ چلو گے۔ آخری بات کر کے اجازت چاہتا ہوں، میرے برادر مولانا شاہ نواز فاروقی صاحب حبیب بن زید کا قصہ سنا رہے تھے، آپ نے سنا؟ جی سنا؟ قرآن اور احادیث کی قسموں کا مقصد کیا ہے؟ عبرۃ لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے کیا ہے؟ جی عبرت ہے۔ میں اپنی بات کی ساری باتیں چھوڑ کر یہ آخری بات کرنا چاہتا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں چونکہ بات ایمان کی ہے، جذبات کی ہے، ایمانی جذبے کی ہے، میں پہلے عرض کر دوں ہم میرے جذباتی لوگ نہیں ہیں۔ ہم صحرا میں سراب نہیں دیکھ رہی ہماری آنکھیں، ہماری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا رہی، ہم بے وقوف دلیر نہیں ہیں کہ امت کی نیا ڈبو دیں، ہم بزدل دانشور نہیں ہیں کہ امت کو بغیرتی کی اتھا گہرائیوں میں گرا دیں۔ ہم نہ بزدل دانشور ہیں نہ بے وقوف دلیر ہیں، ہم نے شجاعت اور حکمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ سے سیکھی۔ نہ ہم بے وقوف دلیر ہیں نہ ہم بزدل دانشور ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اللہ کی بندگی اور رسول اللہ کے امتی ہونے کا اعزاز ہمیں حاصل ہے، اور اس اعزاز کے بعد اور اس شناخت کے بعد ہمیں کسی تیسری شناخت کی ضرورت ہے، ہمیں کسی تیسری شناخت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے میں آخری بات کھڑے ہو کر عرض کرنا چاہوں گا اور آپ سے بھی کہوں گا، جس کو میری بات سمجھ میں آئے، ابھی نہیں، مجھے میرا جذباتی طبقہ نہیں چاہیے، مجھے وہ ایمانی جذبے والے نوجوان چاہیے جن کے پیچھے نظریے کی روشنی ہو۔ میرا جذبہ جب تکلیف دیکھتا ہے تو پیچھے ہٹتا ہے، اور نظریے والا جذبہ جب تکلیف دیکھتا ہے تو اس کے جذبے کو اور چلا ملتی ہے۔ اس لیے بات سننے کے بعد جس کو سمجھ آئے وہ کھڑا ہے۔ ابھی مولانا شاہ نواز فاروقی صاحب دامت برکاتہ حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ سنا رہے ہیں، احناف کا۔ سب سے بڑی خوبی استنباط میں کمال ہے، دوسرے بڑی وکیل احناف سے، احناف کا سب سے بڑا کمال، مجھے عرب میں ایک عالم کی بات ملی، کہنے لگے کہ استدلال بالحدیث، وہ غیر مقلد نہیں تھے، میں تو ویسے بھی امت کا فرد ہوں، بات سمجھانے کے لیے سکتا ہوں، کہنے لگے استدلال بالحدیث کو ہم شوافی اور حنابلہ کا مضبوط ہے، لیکن استنباط میں احناف کو جو کمال ہے وہ کسی کو نہیں، وہ کسی کو نہیں ہے۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں، اس قصے سے ایک مسئلہ استنباط ہوا، وہ کیا ہے سن لیجیے، اور میں ختم نبوت کے بزرگوں کو خوشخبری سنانا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ اس مسئلے کے استنباط کے بعد اور سننے کے بعد یہ قوم آپ کو مایوس نہیں کرے۔ مسئلہ یہ استنباط ہوا ہے کہ حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسیلمہ کذاب کے اس سوال کے جواب میں کہ میری نبوت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، آپ سے پوچھتا ہوں، کیا حبیب بن زید نے مسیلمہ کذاب سے دلیل مانگی کہ میرا محمد تو اپنے ختم نبوت پر دلائل کے انبار رکھتا ہے، وہ دلائل کے انبار نہ بھی رکھے تو وہ صادق و امین چہرہ، اس کا چہرہ بولتا ہے کہ وہ نبی ہے،
کہ حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلیل مانگی؟ کوئی معجزہ مانگا؟ بولے بولے کوئی کرامت مانگی؟ کوئی بات مانگی؟ کوئی معجزہ، کوئی کرامت، کوئی دلیل مانگی؟ کیا جواب دیا؟ کہ میری بات، تیری بات سننے سے میرے کان، تیری بات سننے سے میرے کان بہرے ہیں۔ کیا مطلب؟ اس سے یہ مسئلہ استنباط ہوا کہ منکرین ختم نبوت کی دلیل سننا بھی وہ محبت اور ایمان کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس مجمع سے وہ جوان چاہیے۔ کوئی کہتا ہے دیوانہ ہوں دیوانہ ہوں خان کا دیوانہ، کوئی کہتا ہے دیوانہ ہوں الطاف کا دیوانہ، اور کراچی والے تو عجیب نام مارتے ہیں، وہ کہتے ہیں چریے ہیں الطاف کے پیچھے چریے۔ یہ چریا اردو کی ایک عام بازاری سلف ہے جس کا مطلب ادب میں دیوانگی ہے۔ تو کوئی الطاف کا دیوانہ ہے، کوئی خان کے پیچھے دیوانہ ہے، کوئی نیم پادری کے پیچھے چریا ہے، وہ حقیقت میں چریا ہے۔ اس کے لیے یہی لفظ مناسب ہے۔ مجھے وہ لوگ چاہیے تو اس مجمع میں کھڑے ہو کر کہیں کہ ہم نے آقا کو بے دلیل خاتم النبیین مانا، اور مرزا ملعون کو اور اس کے سے متعلق ہر قسم کی ذریت کو، چاہے وہ قرشائی کی شکل میں ہو، چاہے وہ نفسیت کی شکل میں ہو، چاہے وہ سبائیت کی شکل میں ہو، چاہے وہ قادیانیت کی شکل میں ہو، چاہے وہ احمدی لاہوری گروپ کی شکل میں ہو، ہم نے سب کو بے دلیل ملعون و کافر مانا۔ حبیب ابن زید کی جو یہ سنت زندہ کرنا چاہتا ہے وہ میرا ہم آواز ہو کر کہے دیوانے ہیں دیوانے ہیں، کہو محمد کے دیوانے دیوانے ہیں دیوانے ہیں، پورے سوزے جگر کے ساتھ کہو دیوانے ہیں دیوانے ہیں دیوانے ہیں دیوانے ہیں۔ زندگی کیفی اسی حسن عمل کا نام ہے، کفر کو نابود حق کو جاویدہ کرتے چلو۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے، علماء کا کہنا قبول فرمائے، آپ حضرات کا سننا قبول فرمائے، اور اللہ ختم نبوت کی اس محنت کے صدقے ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور اس مسئلے پر اللہ ہمیں ہر قسم کی مصیحت کا شکار ہونے سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سعادت کی زندگی اور شہادت کی مقبول موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔